استغفار کیا ہے؟ استغفار سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جس سے آپ کے بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ استغفار سے آپ کے رزق، آپ کی اولاد، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ استغفار ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر استغفار جو ہے نا آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان کے مضبوط اور بہت خوبصورت رشتہ بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے حد پاور ہے اور بہت زیادہ برکت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں استغفار کے والے سے آپ سے بات کروں گی کہ کس طرح استغفار نے میری زندگی کو بدلا اور میری کون سی وش پوری ہوئی۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف، اور ساتھ ساتھ یہاں میں آپ کے ساتھ اپنی کچھ ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، اور ہم استغفار کے حوالے سے بات بھی کریں گے۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم استغفار تو بہت کرتے ہیں لیکن اس طرح کا رزلٹ نہیں ملتا۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی سا ذکر نہیں ہے جس کو آپ یوں ہی کریں گے اور کل کو آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس میں بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیے جب تک ہم اپنے دلوں کو پاک نہیں کریں گے، دلوں کو صاف نہیں کریں گے، یہ ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی بھی یہ انسان نہیں اٹھ کے کہہ سکتا کہ نہیں میں گنہگار نہیں ہوں۔ ہم میں سے اور ہر ایک جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ ہم اتنے بڑے بڑے گناہ اور اتنے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں کہ جس کا میں کہتی ہوں ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور یہ وہ ورڈ ہے جو ہم اگر اپنی زبان سے بولتے ہیں تو ہمارے کہیں گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف رکھیں۔ جب آپ آہستہ آہستہ اس کو کرتے جائیں گے آپ کا دل صاف ہوتا جائے گا، اور جب دل صاف ہوتا جائے گا گناہ آپ کے راستے کو روکتے ہیں۔ جب گناہ آپ کے راستے کو صاف کریں گے نا، گناہ مٹ جائیں گے، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، استغفار آپ کے راستے کو صاف کرے گا، تو خود بخود آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ نے کنسسٹنس رہنا ہے، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے ہمیشہ کرنا ہے اور سچے دل سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ارادہ رکھ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو دھوئے، میرے دل کو پاک کریں، صاف کریں، سیاہ دلوں کو صاف کریں، اور اس کے بعد جا کے دیکھنا آپ کے کام کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پڑھنے میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ چلتے پھرتے بھی آپ لوگ اس کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ خاص کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں نا تو آپ اس جگہ کا تعین کریں۔ آپ نے اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے اس کا ذکر تنہائی میں کرنا ہے، اور آپ نے اس پاورفل وظیفے کو تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ پھر آپ جتنا مرضی ہے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی میں آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے اس کو پڑھا، اور میں نے کس طرح سے اپنی زندگی میں سکون حاصل کیا، اور میری کیا خواہش تھی اور وہ کیسے پوری ہوئی۔ دیکھیے، ہر لڑکی کی، ہر عورت کی، ہر ہاؤس وائف کی ایک وش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا گھر ہو، اس کی ذاتی زندگی میں اس کا اپنا گھر ہو، اور وہ اپنے گھر میں خوشی کے ساتھ اپنے ڈیلی روٹین کے کام کرے، اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے ساتھ گزارے۔ اور شاید ان میں سے میری بھی ایک یہ وش تھی، جیسے کہ ہر لڑکی کی ہوتی ہے۔ اور اپنا گھر ہونا تو میں کہتی ہوں کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو جناب، میں آپ سے اپنی سٹوری شیئر کرتی ہوں۔ ایک ٹائم وہ تھا جب میں اپنی ماما کے گھر رہتی تھی، ٹھیک ہے، اور میری بڑی وش ہوتی تھی کہ میں جو ہے نا میرا شادی کے بعد اپنا گھر ہو، مطلب شادی کے بعد بھی میں اپنی ماما کے یہاں رہ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 سے 4 سال میں اپنی ماما کے گھر رہی ہوں، اور تب میں بار بار ایک ہی میری ہوتی تھی کہ بس دعا ہوتی تھی کہ اللہ مجھے اپنا گھر دے دے، مجھے اپنا گھر دے دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یقین کریں ایک دن سکرول کرتے کرتے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی، اسی یوٹیوب کی بات کر رہی ہوں، اور وہاں میں نے ایک فیمیل تھی، ان کی میں نے یوٹیوبر تھی سوری، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، اور وہاں وہ استغفار کا بتا رہی تھی، اور وہاں نیچے میں نے جب کمنٹس کھولے اور بے تحاشا ایسے کمنٹس تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اور میں نے بس اسی طریقہ کار کو فالو کیا اور اپلائی کیا، اور میں آہستہ آہستہ جو ہے نا میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، میں کیا کرتی تھی، میں چلتے پھرتے بھی پڑھتی تھی، لیکن میں مخصوص ایک ٹائم میں نے رکھا ہوتا تھا، مغرب کے بعد عشاء تک، کیونکہ مغرب کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈنر وغیرہ کر کے ہم لوگ زیادہ فری ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بچے بھی سو جاتے ہیں، تو میں بیٹھ کے میں کرتی تھی۔ اور تقریباً جو ہے نا میں ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا استغفار میں 2000 سے 3000، 2 سے 3
3000 میرا ہو جاتا تھا، اور میں کنسسٹنس رہتی تھی، میں مسلسل کرتی تھی، میں نے کوئی دن ناغہ نہیں کیا ہے۔ جب مجھے کسی خاص مقصد کے لیے کرنا ہوتا تھا تو میں تنہائی میں بیٹھ کے کرتی تھی۔ ویسے تو آپ مطلب چلتے پھرتے بازار میں جاتے ہیں، آپ تسبیح کاؤنٹر یہ نہیں ہے کہ آپ گن کے پڑھیں، اگر آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں ذکر تو کرنا ہی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے والی زبان سب سے زیادہ پسند ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کرنا انہیں بہت پسند ہے۔ جب انسان اپنے گناہوں کی بار بار معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اس کی یہ عادت، اس کا یہ عمل بہت پسند ہے۔ تو میں کیا کرتی تھی کہ میں بیٹھ کے جو ہے نا، میں 2 سے 3 ہزار بار پڑھتی تھی، اور پھر میں سٹارٹ میں درود شریف سے سٹارٹ کرتی تھی، اور اینڈ بھی میں درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ آپ نے سٹارٹ میں پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے لاسٹ میں پڑھتے ہیں، اور آخر میں آپ نے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رو کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تعالیٰ میرا یہ جائز مقصد ہے، پلیز اللہ تعالیٰ مجھے آپ اس مقصد میں کامیاب کیجئے، میرے گناہوں کو دھو کے مجھے پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ میرے راستے کو صاف کیجئے، اور میری اس جائز وش کو پورا کیجیے۔ میں یہی دعا کرتی تھی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بھی دعا آپ اللہ تعالیٰ سے رو کے مانگتے ہیں، اور پھر اس کا پسندیدہ عمل کر کے استغفار کو کر کے آپ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ نہ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ یہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر آپ کا کام نہ ہو۔ تو یقین کریں میری بہنوں، آپ یقین نہیں کریں گی، ٹھیک میں نے مطلب جیسے نماز کو فرض قرار دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، میں نے استغفار کو اپنے اوپر فرض قرار دی تھی کہ میں نے ہر نماز کے بعد تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ایک مخصوص ٹائم میں نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے۔ تو یقین کریں یہ تقریباً 7-8 منتھ گزرے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے میری ہیلپ کی جہاں سے کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے گھر کی دعا مانگی تھی، اور جو میں نے شاید اپنے خواب میں بھی کبھی گھر نہیں دیکھا تھا، مطلب سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا گھر اس طرح سے اللہ تعالیٰ بنا کے مجھے دے گے، اللہ تعالیٰ نے ودن 6-7 یا 8 منتھ کے اندر میرا گھر مجھے دے دیا۔ مطلب خود میں نے کنسٹرکشن کروائی پاس ہو کے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی۔ یقین کریں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ ایک خواب دیکھا تھا، شاید ایک خواب ہی دیکھا تھا، اور میں نے آنکھ بند کی، وہ خواب دیکھا اور کھولا، اور وہ خواب پورا ہو چکا تھا۔ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تو جی اس کے بعد میرا گھر بن گیا الحمدللہ، میں شفٹ بھی ہو گئی، اور تقریباً 8-9 منتھ ہو گئے مجھے شفٹ ہوئے، تو میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اور یہ سب جو ہوا ہے نا، یہ استغفار کی بدولت ہوا ہے، استغفار کی بدولت ہوا، اور میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتے ہیں جب ہم انہیں پکارتے ہیں، جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کسی انسان سے بھی جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا، تو ہم اس سے معافی مانگتے ہیں نا، تو وہ انسان خوش ہو کے ہمیں معاف کر دیتا ہے اگر اس کے اندر احساس ہوگا۔ تو وہیں وہ ہمارا رب ہے جو 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں کیسے معاف نہیں کرے گا جب ہم دن رات ایک ہی کیٹیگری کے اندر اس سے استغفار مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اور پھر جی دوسرا جو معجزہ میرے ساتھ ہوا کہ ریسنٹلی میری شادی کے بعد مجھے یوٹرس میں رسولی بن گئی، بہت بڑا فائبرائڈ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ گزرتا گیا، اور ایک ٹائم آیا کہ میرے جو کیس تھا یہ والا وہ کوئی ڈاکٹر لینے کو تیار نہیں تھا، ایون کہ میری پریگننسی نہیں ہو رہی تھی، میں کنسیو نہیں کر پا رہی تھی، اور مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا، کسی نے نہیں کی، مطلب کوئی کیس نہیں لے رہا تھا، سب نے انکار کیا کہ ہم یہ کیس نہیں لے سکتے کیونکہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ سرجری ہوگی۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے، میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی ایک ٹائم کے اندر کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سسرال میں اس طرح سے زندگی گزارنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کے تانے ہوتے ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں کہ آپ ماں نہیں بن پا رہی، کیا وجہ ہے، بہت سارے لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں۔ تو پھر میں بڑی پریشان ہو رہی تھی کہ اب میں کیسے کروں گی، کیا ہوگا، کیونکہ ڈاکٹر نے بھی بتا دیا تھا کہ اس طرح سے آپ کی جو فائبرائڈ ہے وہ بہت بڑی ہے، یوٹرس کے بالکل اوپر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی یوٹرس ریموو ہو جائے۔ اور یقین کریں میں کوئی اتنی ٹینشن میں تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سب کروں گی کیسے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کیا کہ میں نے استغفار سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، اور میری
اسی طرح سے جس طرح سے میں پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا کہ میرا اللہ میری ہیلپ ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور میں دعا کرتی رہی ساتھ ساتھ۔ میرا جب آپریٹ ہوا تو تقریباً 3-4 گھنٹے کی وہ سرجری تھی، وہ کامیاب ہو گئی، اور لاسٹ ٹائم مجھے ڈاکٹر نے خود بولا کہ آپ جو ہے نا، آپ کو کسی کی نیکی یا کسی کی اس طرح سے دعا لگی ہے کہ آپ کا یوٹرس ریموو ہوتے ہوتے بچ گئے، اور الحمدللہ پھر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا مطلب ایک امید دی، اور میرا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ سے، اللہ اسے زندگی دے، سلامت رکھے، اور یہ سب جو میری لائف میں ہوا یہ استغفار کی بدولت ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ دل اور نیت صاف کر کے اللہ تعالیٰ پہ یقین کر کے اگر آپ ایک ٹائم فکس کریں گے، کوشش کریں کہ عشاء کے بعد جب بھی کسی مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، اولاد کے لیے، گھر کے لیے، مطلب کسی بھی چیز کے لیے، آپ اپنے سکون کے لیے اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں، مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ تسبیح میں پڑھتے جائیں۔ لیکن اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ نے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے جہاں پہ آپ کو بولنا نہ پڑے، جہاں پہ آپ کو کسی سے بات نہ کرنی پڑے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ٹی وی ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ساتھ میں گاسپس کر رہے ہیں تو آپ استغفار بھی پڑھیں، نہیں، اس طرح سے پھر اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کسی خاص مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی میری سٹوری کہ جس میں نے آپ کو بتایا ہے، اور حقیقت بات ہے، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی کہ جب آپ اس ذکر کو، اس وظیفے کو دل سے لگا کے پڑھیں گے نا، دل لگا کے کسی کام کو جب ہم کرتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود کو کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بار بار اس سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، اور ناممکن چیزوں کو بھی ممکن بنا کے پیش کرتا ہے۔ جو دعائیں ہمیں لگتا ہی نہیں ہوتا کہ یہ قبول ہوگی، وہ ہماری قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں، اگر آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے اپنی زندگی میں، تو سب سے پہلے جو ہے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر استغفار کو سٹارٹ کرنا، اور کوشش کریں کہ آپ رات کے ٹائم اس کو پڑھیں، جب سارے سو جائیں اور آپ تنہائی میں کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے آپ اس کو پڑھیں، اور پھر آخر میں درود پاک پڑھ کے 11 مرتبہ آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، اور پھر آپ سو جائیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، اور بلیو می آپ اپنی زندگی میں چینجز دیکھیں گے۔ تو جی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔